رمضان ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے اور بہترین طریقے سے انسان اپنے روح، اپنے جسم اور اپنے دل کو پاک کر سکتا ہے۔ دلوں کی صفائی کا، روح کی صفائی کا، گھروں کی صفائی کا، ہماری تربیت کا اور ہمیں تقویٰ دینے کا۔ تو ہمارا ٹارگٹ اس میں یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اس رمضان میں تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ تقوی کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر سچی توبہ و استغفار کریں۔ ویسے تو ہمیشہ ہی کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں گناہ نیکیوں کے راستے میں آ جاتے ہیں۔ نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے پوری طرح فائدہ نہ اٹھا سکے اور آپ نیکیاں نہ کر سکے گناہوں کی وجہ سے۔ تو گناہوں کے بوجھ کے ساتھ رمضان میں داخل نہ ہو، بلکہ توبہ کے ساتھ داخل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ سے توبہ کرو کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے دعائیں کرنا۔ رمضان کے آنے سے پہلے خاص دعا کیا ہوگی؟ اللہ سے دعا کرنا کہ ہر طرح کی بیماری، تکلیف، پریشانی، مصروفیات سے محفوظ رکھے اور ہمیں خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے تاکہ ہم رمضان کی عبادت صحیح طور پر کر سکیں۔ تیسری چیز، رمضان کے مہینے کا خوشی سے استقبال کرنا، اس کے بارے میں سوچ کر خوش ہونا۔ چوتھی چیز، رمضان سے پہلے پچھلے روزے قضا کر لے کیونکہ جب سال پورا ہو جاتا ہے تو فرض بھی پورا ادا کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز، رمضان کے بارے میں علم حاصل کرے، خوب جانے، روزوں کے احکام کا پتہ چلائے، رمضان کی فضیلت کا پتہ چلائے۔ اس کے لیے بہترین کتاب ہے شہر رمضان، یعنی رمضان کا مہینہ۔ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ چھٹی چیز، رمضان کے آنے سے پہلے اپنے کاموں کو نپٹا لیں، جیسے صفائی، شاپنگ، گروسری وغیرہ، جو ہماری عبادت میں خلل پیدا کریں۔ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، تو اس میں انسان کو صدقہ و خیرات بھی خوب کرنا چاہیے اور لوگوں کی مدد کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں۔ یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے یہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ شعبان میں قرآن کی تلاوت کو عام مہینوں سے بڑھا دینا چاہیے۔ سلمہ بن کوہیل کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کو قرات کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ابو بکر بلخی کہتے ہیں، ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، شعبان کھیتی کو پانی ڈالنے کا مہینہ ہے اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماہ رجب کی مثال ہوا جیسی ہے، شعبان کی مثال بادلوں جیسی ہے اور رمضان کی مثال بارش جیسی ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کے استقبال کی تیاریاں کی جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی پوری تیاری کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔